السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے مجرموں کی گرفتاری کا انوکھا انداز کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو سامعین، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس واقعے کے راوی اسبغ بن نباتہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگوں کے بارے میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ لوگ میرے والد کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے، مگر واپسی میں ان کے ساتھ میرے والد نہیں تھے۔ میں نے جب ان سے اپنے والد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا، اور ہم لوگوں نے انہیں وہیں کفنایا اور دفن کر دیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے اپنے والد کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مرتے وقت اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں تھا، جبکہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے والد ان کے ساتھ جب سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس مقدمے کو قاضی شریح کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا، مگر انہوں نے ان لوگوں سے قسم لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ میں ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میرے والد کے قاتلوں کا پتہ چل سکے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمے پر غور و فکر کیا، پولیس اور دوسرے تاجروں کو بلانے کا حکم دیا، سپاہیوں کو ایک طرف بلا کر بتایا کہ ان کو لے جاؤ، مگر یہ اکٹھے نہ ہونے پائیں، ان سے علیحدہ تفتیش کرنی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو یا سرگوشی کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رجسٹرار کو بلایا اور ساتھ ان مجرموں میں سے ایک آدمی کو بھی طلب کیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے بتاؤ کہ مقدمہ کرنے والے اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور کس کس مقام پر تم لوگ ٹھہرے تھے، تمہارا سفر کیسا تھا، نوجوان کا باپ کس مرض میں مبتلا ہو کر مرا، اس کے مرنے کا سبب کیا تھا، اس کے مال کا کیا ہوا، اس کے انتقال کے بعد غسل کس نے دیا اور کفن دفن کا بندوبست کیسے ہوا، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کس جگہ اسے دفن کیا گیا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوال آپ نے ان تاجروں سے کیا۔ یہ سارے سوالات اور اس ملزم تاجر کے جوابات رجسٹرار نے اپنی ڈائری میں لکھ لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ادھر دیگر ملزموں نے جب تکبیر کی آواز سنی تو انہیں خیال گزرا کہ شاید ان کے ساتھی نے حقیقت کا اظہار کر دیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
پہلے شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد دوسرے ملزم کو بلایا، اس سے بھی آپ نے وہی سوالات کیے جو پہلے ملزم سے کیے تھے۔ اسی طرح آپ نے تیسرے ملزم کو بھی بلایا اور اس سے بھی وہی سوالات دہرائے جو پہلے دو ملزموں سے آپ نے کیے تھے۔ پھر جب تینوں کے بیانات کو ملایا گیا تو ان بیانات میں تضاد تھا، یعنی بیان میں فرق تھا، جس کی وجہ سے ان کا جرم ثابت ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بری سازش کا علم ہو گیا۔ پھر آپ نے پہلے مجرم کو بلوایا اور اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، تمہارے ساتھیوں کے بیانات سننے کے بعد تیرا دھوکہ اور جھوٹ مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ اب تجھے سزا سے سچ کے سوا کوئی بھی حربہ نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حاضرین نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب باقی دو مجرموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ ان کے ساتھی نے ان کے کرتوت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مجرم کو بلایا اور اسے بھی دھمکی دے کر پوچھا کہ تیرے ساتھی نے سچ سچ بتا دیا ہے، اب تو اگر سچ نہیں اگلے گا تو پھر اب اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی وہ کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کے کرتوت کو ناپسند کیا تھا، مگر انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور مذکورہ نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تینوں مجرموں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر مال کا تاوان ڈال دیا اور مقتول کا ان سے قصاص لیا گیا۔ تو سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔